أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. سے پہلے روزے کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں بتائی گئی تھی. اب روزہ رکھ کر آدمی چونکہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو کس طرح سے اللہ سے قربت حاصل کرنی چاہیے. اس سلسلے میں بعض لوگوں نے سوال بھی کیا کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اتنی دور ہیں تو کس طرح سے ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے. تو اس طرح کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے سوال کرے عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فإنی قریب، تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. پہلی بات یہ بتا دی کہ ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں سوچ کر دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے بہت قریب ہیں. ہر چیز اللہ تعالی ہماری سنتے ہیں، ہر چیز اللہ کی نظروں کے سامنے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہا کہ ہم آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. جو یہاں رگ ہوتی ہے اس رگ سے بھی اللہ زیادہ قریب ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسے قریب سے قریب آدمی جو ہمارے بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہو اس سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ جس طرح سے ہماری باتیں سنتا ہے، وہ جس طرح سے ہماری چیزوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہماری ہر چیز سے واقف ہے. ہمارا لفظ بلفظ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. تو ہمیں جب دعا کریں تو یہی سمجھ کر دعا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے دل کے اندر بھی جو باتیں آتی ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا بھید ہے، کیا چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوری طرح سے واقف ہے. تو اسی لیے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے، یعنی کتنی محبت بھرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے جب آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، میرے متعلق پوچھیں کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں، تو آپ بتائیے انی قریب، میں تو بالکل قریب ہوں. جیسے کوئی آدمی آپ کو امید دلاتا ہے کہ آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی پریشانی آ جائے، کوئی پریشانی آئے، رات کی کسی وقت آ جائے، اب مجھے فون کیجئے، میں فوراً پہنچ جاؤں گا. تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے کہ میں تو بالکل قریب ہوں. اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار پر، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے. یعنی جب بھی کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، میں تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں. ہمیں وہ آواز آئے نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس وقت پکاریں گے اس وقت میں آپ کی آواز سنتا ہوں، آپ کی آواز کا جواب دیتا ہوں.
تو اس لیے چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ میری ہی اطاعت کرے۔ استجاب استجیب کے معنی علماء نے یہاں لکھا ہے کہ بات ماننا، قبول کرنا، اطاعت کرنا۔ تو آپ کو چاہیے کہ جب میں اتنا قریب ہوں، آپ کی ہر ہر بات سن سکتا ہوں، آپ کی ہر ہر چیز سے واقف ہوں، اور ہر ہر چیز کا میں جواب دیتا ہوں، تو مجھ سے آپ مانگیے، میری اطاعت کیجیے۔ مجھے چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ دوسروں سے کیوں مانگتے ہیں جو نہ آپ کی باتیں سن سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان سے کیوں پکارتے ہیں، ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھے پر ایمان لانا چاہیے، مجھے پر تم کو یقین کرنا چاہیے، میرے ہی وعدے پر تم کو مطمئن رہنا چاہیے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو اس لیے کہا کہ ان کو میری اطاعت کرنی چاہیے، ان کو مجھ پر ایمان لانا چاہیے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ صحیح راہ حاصل کر سکے، صحیح راہ ان کو مل سکے۔ تو اس کے لیے انہیں میری ہی اطاعت ہونی چاہیے، میری ہی بات ماننی چاہیے، مجھے پر ایمان رکھنا چاہیے، مجھے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امید بھی دلائی ہے، اپنی قربت کا احساس دلایا ہے۔ جب قریب ہونے کی امید ہوتی ہے پھر آدمی بڑھ چڑھ کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انسان بار بار مانگنے سے ناراض ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات یہ ہے کہ جتنا آپ مانگیے اتنا اللہ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھے مانگنے سے دوری اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ مجھ سے سوال تک نہیں کرتے ہیں، تو کہا کہ ان کو تو جہنم میں اوندھے منہ ذلیل بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تو مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، ہمیں اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ دعا کو کہا ایک جگہ هو العبادہ، دعائیں حقیقت میں عبادت ہے، ایک جگہ کا مخ العبادہ، ساری عبادتوں کی مغز ہے۔ ہر عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ہمارا رشتہ جڑ جائے، اللہ سے ہمارے تعلقات مضبوط ہو جائیں۔ دعا میں تو انسان ڈائریکٹ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اپنے اللہ سے مانگتا ہے، ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ تو کتنا اللہ سے تعلق اس کا مضبوط ہوگا۔ جو ساری عبادتوں کا مقصد ہے وہ دعا سے ڈائریکٹ حل ہو جاتا ہے، بغیر کسی واسطے کے حل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سے کہا گیا کہ اپنی ضروریات، اپنی پریشانیوں کا اللہ کے سامنے ذکر کریں۔ استعینوا علی الحوائج بالکتمان، اپنی ضروریات کو لوگوں سے چھپا کر اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ سے ایسے دعا کرے کہ آدمی اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو، غفلت کے ساتھ، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، اور اللہ کے سامنے صرف الفاظ کی رٹ لگائیں گے تو غفلت کے دل سے کی جانے والی، غافل دل سے کی جانے والی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سے پوری طرح متوجہ ہو کر، اور جیسے کہ اللہ سے دعا کرنے کے بارے میں بتایا گیا، پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود بھیجے، اس ادب کے ساتھ ہم دعا کریں۔ اور حدیث میں کہا گیا کہ آدمی کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جب تک وہ کوئی گناہ کی دعا نہ کرے، یا رشتے ناطے توڑنے کی دعا نہ کرے، یا جلد بازی نہ کرے۔ جلد بازی کا مطلب پوچھا گیا تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ کہنے لگے کہ میں تو بار بار دعا کر چکا ہوں لیکن میری بات سنی نہیں جاتی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا کام دعا کرنا ہے، قبول کرنا یہ اس کا کام ہے۔ اور ہم اگر خلوص دل کے ساتھ دعا کے جو آداب بتائے گئے اس کی رعایت کرتے ہوئے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور سنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی تو وہی چیز عطا کرتے ہیں، کبھی دعا کی وجہ سے کوئی عذاب ٹال دیتے ہیں، یا اس دعا کو آخرت کے لیے رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کا اتنا ثواب دیں گے کہ وہاں اس کا ثواب دے کر ہر آدمی تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو اس لیے یعنی دنیا میں قبول نہ ہوتی، اس لیے دعا مانگنے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے،
اور مانگ کر بار بار مانگنے کے باوجود اگر ہماری مانگی ہوئی چیز ہمیں ملتی نہیں ہے تو اس پر ہمیں شکوے شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ زیادہ جانتے کہ ہمارے لیے کون سی چیز زیادہ مفید ہے۔ ہم نے جو چیز مانگی ہے وہ ہمارے لیے مفید ہے یا نہیں، یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ ہمارا کام مانگنا، وہ مفید ہوگا تو دے دے گا، ورنہ دوسری چیز دے گا، ورنہ کوئی مصیبت ہٹائے گا، ورنہ اس کا بھرپور اجر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دیں گے۔ بہرحال اس آیت کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا